بچہ روز جاتا اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتا، نیچے والی منزل کے اوپر بوڑھے دکاندار کے پاس جاتا اور اپنے گھر کے لیے جو بھی گھر والوں نے اسے سودا سلف لانے کے لیے بھیجا ہوا تھا وہ سودا سلف لیتا اور اس کے بعد خاموشی سے ایک چاکلیٹ بھی چوری کر دیتا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ بوڑھے بزرگ دکاندار کو میری اس کارروائی کا پتہ نہیں چل پا رہا۔ دن کافی گزرتے رہے۔ ایک دن بچہ جلدی میں اترا، اس نے جا کے گھر کا سامان وغیرہ لیا اور چاکلیٹ چوری کرنا بچہ بھول گیا۔ جب بچہ واپسی کے لیے مڑا تو بوڑھے بزرگ نے اسے آواز دی کہ بیٹا آج تم کچھ بھول گئے ہو۔ بچہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنا لفافہ دیکھا، سامان سب پورا تھا۔ پھر اس نے پوچھا جی انکل میں کیا بھول گیا ہوں ذرا بتائیے۔ بزرگ نے چاکلیٹ اٹھائی اور بچے کو پکڑا دی۔ اس نے کہا بیٹا آپ یہ چاکلیٹ بھول گئے ہو۔ اس دن بچے کو یہ پتہ لگا کہ میں جب سے یہ چاکلیٹ والی کارروائی ڈال رہا ہوں بزرگ کو شاید پہلے ہی دن سے یہ معلوم ہے، لیکن بزرگ نے اس کو شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بچے کو یہ عمل بزرگ کا اتنا اچھا لگا کہ اس بزرگ کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ پھر بچہ جب کبھی پریشان ہوتا تو وہ آ کے بزرگ کو اپنا مسئلہ بتاتا، بزرگ کوئی کتاب کھولتے، اس کا جو بھی صفحہ نکلتا وہ اسے پڑھتے اور اس میں بچے کی پریشانی کا حل اسے مل جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور بچہ جوان ہو گیا، بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک دن بچہ جب اس بزرگ کے بچوں کو ملا تو ان کے بڑے بیٹے نے ایک چھوٹا سا صندوق دیا جو کہ بزرگ نے اس یہودی بچے کے لیے چھوڑا تھا۔ انہوں نے وہ صندوق اس کے حوالے کر دیا۔ بچے نے گھر آ کر جب صندوق کو کھولا تو اس صندوق میں سے وہی کتاب نکلی جو عموماً بچہ جس کو دیکھتا تھا اور بزرگ جسے کھول کر صفحے پر آنے والی چیزیں پڑھ کر اسے اس کے مسئلے کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ بچہ گیا، بچے نے دوبارہ پریشانی کا اپنی حل اس سے دریافت کیا اور وہ کتاب اور کوئی نہیں قرآن پاک تھی۔ بچہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ بچے نے اس کے بعد دین کی بڑی خدمت کی۔ افریقہ میں ایک نشست میں 1 ملین مسلمان کیے اس نے، اس کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ ان بزرگ کو بھی شاید میرے اس سارے عمل کا اجر ضرور ملتا رہے گا۔ میں نے یہ کہانی ایک جگہ پڑھی، اس بچے کا نام شیخ جادہ تھا جن کا بعد میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ فرانس میں دونوں بچہ اور بزرگ رہتے تھے۔ بزرگ نیچے والی منزل پر دکان چلایا کرتے تھے اور بچہ اس کے اوپر والی منزل کے اوپر اپنے والدین کے ساتھ کرایہ پر رہتا تھا۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اگر لائف میں اگنور کر دیں، خاص کر بچوں کی، بڑوں کی بھی چیزیں اگر اگنور کر دیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بہت لائٹ سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انہیں اگنور نہیں کر پاتے اور بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی نفرت جنم لیتی ہے۔ اگر ہم چیزوں کو اگنور کر دیں، خاص کر بچوں کی اور گھر میں فیمیلز کی، چھوٹے بہن بھائیوں کی یا بزرگوں کی، ہوتا ذرا یہ مشکل کام ہے اگنور کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سہ جانا، برداشت کر لینا یا پی جانا، لیکن آپ یقین کریں کہ ان چیزوں کے اتنے اچھے ریزلٹس آتے ہیں کہ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی یہ مہربانیاں اور نیکیاں ہوتی ہیں، تو اللہ آپ کو ایسی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ تھینک یو سو مچ۔